بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب المنطق کا سبق نسبت تصابی۔ نسبت کی اقسام، نسبت کی چار قسمیں ہیں: نسبت تباین، نسبت عموم و خصوص مطلق، نسبت عموم و خصوص من وجہ۔ طلبہ اکرام، آج ہم نسبت کے بارے میں پڑھیں گے، تو یاد رکھو نسبت کی چار قسمیں ہیں: نسبت تصابی، نسبت تباین، نسبت عموم و خصوص مطلق، نسبت عموم و خصوص من وجہ۔ نسبت تصابی اس نسبت کو کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں انسان اور میں کہتا ہوں تو ناطق اسی کو کہتے ہیں جس کو انسان کہتے ہیں، اور انسان اسی کو کہتے ہیں جس کو ناطق کہتے ہیں۔ ایسا نہیں انسان کسی اور کو کہتے ہیں اور ناطق کسی اور کو کہتے ہیں۔ تو اگر ایک جگہ 50,000 انسان ہیں تو ناطق کتنے ہوئے تو آپ اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ انسان جنہیں کہتے ہیں انہیں تو ناطق کہتے ہیں، تو ناطق بھی کتنے ہیں؟ 50,000 ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نسبت تصابی ہو گئی۔ اور نسبت تباین کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، اسے کہتے ہیں نسبت تباین۔ جیسے کہ مثال کے طور پر لکڑی اور گھاس، یا کوئی اور چیز لے لیجئے، کتاب اور قلم۔ تو جو کتاب ہے وہ قلم نہیں، جو قلم ہے وہ کتاب نہیں، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ اور نسبت عموم و خصوص مطلق کی، عموم و خصوص مطلق کی نسبت اسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ پھر سے بتا رہا ہوں، نسبت عموم و خصوص مطلق پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، بلکہ بعض افراد پر صادق آئے اور بعض افراد پر صادق نہ آئے۔ مثال کے طور پر جیسے حیبان، حیبان ہے اور کوئی لے لیجیے چیز، اور انسان ہے۔ تو جو بھی انسان ہے وہ حیبان ہے، لیکن جو بھی حیبان ہے وہ انسان نہیں، کیونکہ انسان کا ہر ایک جز وہ تو حیبان کہلائے گا، لیکن حیبان کا ہر جز انسان نہیں کہلائے گا، بلکہ بعض انسان تو کہلائیں گے بلکہ اور بعض حیبان انسان نہیں۔ جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ سب حیبان ہیں، کیونکہ اگر سب کو ہی انسان سبھی حیبان کو انسان کہہ دیا جائے پھر تو گھوڑا بھی ہے اس میں، گدھا بھی ہے، آپ خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نسبت عموم و خصوص من وجہ، نسبت عموم و خصوص من وجہ اسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، یوں ہی دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، بعض پر نہ آئے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے سفید، آپ کے پاس ایک سفید، آپ سفید تصور کیجئے اور سفید تصور کرنے کے بعد آپ حیوان کو دیکھیے اور آپ کہیے بعض حیوان سفید ہیں، بعض حیوان۔ اب بتائیے جتنے بھی سفید ہیں کیا سب حیوان ہیں؟ کاغذ بھی تو سفید ہے، لکڑی بھی تو سفید ہوتی ہے، گائے بھی تو سفید ہوتی ہے، بہت سی چیزیں، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیوان ہیں اور سفید ہیں، لیکن جو ہر سفید حیوان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر سفید حیوان نہیں ہے، بلکہ اور نہ ہی ہر حیوان سفید ہے اور نہ ہی ہر سفید حیوان ہے، بلکہ بعض سفید حیوان ہیں، یوں ہی بعض حیوان سفید ہیں۔ تو یہ چار نسبتیں ہو گئیں، ایک نسبت تصابی، ایک نسبت تباین، اور ایک نسبت عموم و خصوص مطلق، اور ایک نسبت عموم و خصوص من وجہ۔ دیکھیے گا، پڑھ رہا ہوں میں۔ نسبت تصابی وہ نسبت ہے جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، یعنی پہلی کلی اور دوسری کلی ہر فرد پر صادق آئے۔ جیسے انسان اور ناطق کے درمیان نسبت۔ وضاحت: انسان اور ناطق دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، جیسے ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق ضاحک ہے۔
ضاحک ہے۔ نسبت توایون، جو ایسی دو کلیوں کے دوران پائی جائے کہ ان میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کی کسی فرد پر صادق نہ، یعنی پہلی کلی دوسری کلی پر ہر فرد پر صادق نہ آئے، کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، ایسی دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، جیسے انسان اور پتھر، جو انسان ہے وہ پتھر نہیں، جو پتھر ہے وہ انسان نہیں۔ وضاحت، انسان اور پتھر دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی انسان پتھر نہیں اور اسی طرح کوئی بھی پتھر انسان نہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان نسبت توایون ہے۔ نسبت عموم و خصوص مطلق، وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بلکہ بعض پر صادق آئے، جیسے ولی اور عالم کے درمیان نسبت، کیونکہ ہر ولی عالم ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بطور الہام ان کو علم دیتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوا کرتا ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ وضاحت، ولی اور عالم دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ایک تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی۔ ہر ولی عالم ہے، یعنی تمام اولیاء عالم ضرور ہوں گے، لیکن ہر عالم ولی بھی ہو ایسا نہیں، بلکہ بعض عالم ولی ہوتے ہیں اور بعض عالم ولی نہیں ہوتے۔ نسبت عموم و خصوص منبجہ، وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے جن میں ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، جیسے حیوان اور اسبد کے درمیان نسبت، کیونکہ جو بھی حیوان ہے وہ اسبد نہیں، اور جو بھی اسبد ہے وہ حیوان نہیں، بلکہ بعض اسبد کیا ہیں، بعض کالے جو ہیں وہ حیوان ہیں، یوں ہی بعض حیوان کالے ہیں اور یوں ہی بعض کالے حیوان ہیں۔ وضاحت، حیوان اور اسبد دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، تمام پر نہیں، جیسے بعض حیوان اسبد ہیں اس طرح بعض اسبد حیوان ہیں، یعنی بعض حیوان کالے ہوتے ہیں، مثلا بھینس، بعض